تو وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں جائے وہ پیسہ آپ کے لیے راحت جان ہے. شکر کرو کہ کوئی ایسا سبب بن جائے، اللہ آپ بنا دے کہ اللہ کی راہ والا آپ سے کچھ لینے کو آ جائے. شکر کرو کہ وہ ہمیں مان کے شکر ادا کرو کہ اللہ کی راہ میں کچھ آپ کو کمپلسریلی دینا پڑ گیا. آپ بات میں گویا کہ اس نے گھر بیٹھے ہی مہمان بتا دیا، آ کے وہ آپ کا پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دیا جو ادروائز امکان نہیں تھا. سائل آ گیا ایک دفعہ، ٹک 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 السلام علیکم سائل ہو، کہتے بابا پھر تو معافی کی بات کر. کہتے معافی موفی کی بات نہیں ہے، ہوش کر. تو ہوش گیا. کہتا ہے تو جیسے کنجوس کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں، نکال ورنہ یہی حال ہو جائے گا میرا تیرے حال بھی، کیونکہ مانگنے والا بن جائے گا. شکر کا کہ تجھے دینے والا بنایا. اب حضور پاک کی حدیث یاد آ جائیں گی کہ جد الاولیاء خیر من جد السفلی، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور میزبان کا ہاتھ اوپر ہے اور وہ پیشہ جو ہوتا ہے وہ بننا. اب بات ہے تو یہ آپ کو اوپر والا ہاتھ بنایا، میزبان بنایا، دینے والا بنایا، اس کی مبارک ہے. وہ تو اب باقاعدہ سرکار نے فرمایا تو لوگ ڈھونڈتے تھے مہمانوں کو کہ بھوکے کو مل جائے، وہ بھوکا کھانا کھلائے. پھر صحابہ کرام ہی تھے، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ایک ایک دو دن کی بھوک رکھ کے نا کسی گھر کی چلے گئے تاکہ اس کو بھوکے کا کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے. آپ ایسے میرے بھوکا بڑے دنوں سے بھوکا ہوگا نا، بڑی تک چار کے بعد آگے دماغ چلا ہوا گا، وہ کھانا کھاؤ گے، ہاں جی بسم اللہ کھا لیں گے. وہ بھوک مٹاتا ہے جو ساتھ چار رب العالمین میری بھوک مٹی ہے، اس پر فضل کر، میری بھوک اس ٹائم مٹی ہے، اس پر فضل کر دے. تو یہ نقلی طور پر اصلی بات کھا جاتے تھے. اب آ جائیں تاکہ اس کو کچھ ثواب مل جائے. اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سالوں کو کھلاؤ، نہ ملے تو پیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان سے ڈالتے دو، کھانا مل جائے. کبھی دیکھا نہیں اس کا خیر ڈی جنریشن فارم کیا ہے، بار بھوکا روٹیاں 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 200 روٹی کھلا دو. یہ بات اچھی تھی. اب تمہاری پروفیشن سے بن گیا یا ایک پیشن سے بن گیا کہ وہ لینے والے بھی وہی ہیں، وہ خریدتے ہیں پھر بیچ دیتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں یہ سسٹم. ورنہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ایسی بات ہے کہ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم. آپ یہ بتاؤ اللہ کے حکم کا کوئی متبادل علاج نہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھا آپ بات؟ روزہ نہیں رکھا، اللہ کا حکم، پھانسی لگاؤ اس کو. اللہ کا پھانسی لگانی، اسی کو کھانا کھلانا، اس کو بھوکے کو. اس میں یہ نہیں کہا بھوکے مسلمانوں کو. آپ آتے میں آپ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کے حکم کا الٹرنیٹو نکلا ہے آپ کے پاس. آپ آتے کہ اللہ کے حکم کا الٹرنیٹو بن ہوتا ہے. اور یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے حکم کا ایک الٹرنیٹو نکالا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، ان کو کھانا کھلاؤ، اور یتیم کو کھانا کھلاؤ، فقراء کو کھانا کھلاؤ. اور ساتھ میں بتایا کہ اصل میں غنی ہم ہے، تم سارے فقراء ہو. ایسے ہے نا آپ کو بات، ہاں اطب الفقراء، تم سارے کے سارے فقراء ہو. اللہ غنی، اور اللہ غنی ہے، تم سارے کے سارے فقیر ہو. اس لیے آپ نے آپ کو فقیر ہونا سمجھو، غریب ہونا سمجھو، تو پھر آپ کو مہمان کی قدر ہوتی ہے کہ غریب بھی ہے اور غریب الدیار بھی ہے. مہمان کون ہے؟ غریب بھی ہے اور غریب الدیار بھی ہے. اور غریب ضرورت مند کو بولتے ہیں. اس لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ شکر کرو کہ اس نے عزت افزائی کی، اللہ نے آپ کا پیسہ قبول فرمایا آپ کی راہ میں. تو اس لیے مہمان کو بڑی بڑی اور بھگت یہ کرتے تھے پرانے درویش. کہتا ہے جی سرکار جی وہ پیر صاحب سے کہہ رہا ہے مجید کہ میرا خیال ہے جی کوئی تمہاری مدد میں کمزوری ہو گئی ہے کہ آج کوئی بندہ نہیں آیا مہمان. اچھا آپ دیکھو کہ اچھے فقیر کون ہوتے ہیں درویش، کہ جو مستند ہوئے درویش مرنے کے بعد بھی آج تک لنگر پکتے جا رہے ہیں، وہ کھاتے جا رہے ہیں لوگ. تو گویا کہ لنگر کا جاری ہونا ایک خاص قسم کی سند ہے فقیری. جس سے آپ کسی درگاہ پہ جاؤ، آپ خانقاہ پہ، آپ بابا صاحب کے بابا باطن شریف، بابا صاحب نے زندگی میں کہتے یہ ہیں کہ 2-2.5 کلو کھانا کھایا روٹی، اور پوچھا کہ آپ نے کہا اتنی مختصر سکھائی ہے.
لیکن اتنی کیوں کھائی ہے؟ کہتے یہ میں نے اتنی کھائی ہے 2-2.5 کلو، میں تو 1 کلو بھی کھاتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور پاک کے کھانے کے قریب پہنچ جاؤں. آپ بات سمجھ رہے نا، اس لیے میں زیادہ کھاتا. حضرت خواجہ غریب نواز کی بات، آپ کے ہاتھ دیکھ بکری ہے تو بڑی مشہور اور بھی دے گا 120 من چاول ایک من پکتے ہو. کتنے من چاول؟ گھر میں آپ 5 کلو پکاتے ہو تو کٹھے چاول سے چور بتاتے ہو ایک پام کی. کیا مطلب ہے کہ 120 من چاول ایک دیگ اندر لیٹر کے ساتھ جاتے ہیں لوگ سننے کے ساتھ، تو پھر بالٹی کے ساتھ باہر آتے ہیں. وہ شخص اللہ ان کے درجات میں اضافہ کرے، دیگ تقسیم کرنے کے ساتھ دن کو روزہ اور رات کو عبادت میں قائم. کھایا اپنی تعلیم اس طرح کی ہے اور دنیا کی اور بغت ایسے کی ہے. 120 من چاول کھانے کے لیے کتنے بندے آتے ہوں گے وہاں پر؟ یہی فقیر ہے کہ اور کیا ہے؟ غوث کا معنی کیا ہے؟ مددگار. غوث کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ ان باتوں کو غور کرو نا. میں رات بتانا نہیں چاہتا کہ تم پھر چھوڑ میں جانا شروع کر دو گے کہ جو الفاظ ہے نا وہ معنی کے ساتھ مرتبہ ہے. کیا تھا؟ کیا تھا؟ جو الفاظ ہے نا وہ معنی کے ساتھ ان کا مرتبہ ہے. غوث مرتبہ ہے، معنی مدد کرنے والا، یہی مرتبہ ہے. روحانی وہ جو نام ملا ہے اسی کام کا نام ملا ہے. کیا سمجھا؟ مان غریب نواز ٹائٹل ہے، غریب کی ساتھ نوازش کرتے ہیں، یہی ان کا مرتبہ ہے. تو یہ خواجہ دادا صاحب نام ان کا داتا، ہندی لفظ ہے. داتا کا معنی دینے والا، فارسی میں گنج بخش لفظ ہے اور گنج بخش ترجمہ ہندی میں کیا ہے؟ داتا، دین کرنے والا، دینے والا، اور یعنی کہ کھلانے والا، پلانے والا، رونق لگانے والا. تو آپ جو ہے نا وہ اپنے حال میں اپنا فقیری میں ہے، لیکن آنے والے کے ساتھ جو ہے نا لنگر خانہ موجود ہے. آپ توضہ شریف چلے جاؤ، لنگر خانہ موجود ہے. کوئی بھی جگہ تم کون آدمی ہو، لنگر کا ٹائم لنگر میں. اس طرح بدلے پیر میری صداقت چل جاؤ، کہیں چل جاؤ، لنگر خانہ جو ہے نا یہ الگ سے ہے. اب کیسے چلتا ہے؟ ممکن ہے تمہارے پیسوں سے چلتا ہے، یہ بات سمجھے، لیکن تم نہ دو تب بھی چلتا ہے. تو بات تجھے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ربوبیت کا ایگزیبیشن ہوتا ہو. تو آپ کے اگر ربوبیت کا ہونے لگ جائے تو اسی بجٹ بڑھنے لگ جاتا ہے. اس مہینے بجٹ کا نظام زیادہ خراب ہو گیا. یہ اگر ربوبیت کو دعا کیا کرو، کہتے ہیں کہ جس آدمی کو تنگی ہو جائے باطن کی اور اندر کو مضمون سمجھنا ہے تو وہ دسترخوان اوپن کر دو، دل اوپن ہو جائے گا. اوپن بورڈ کا لفظ ہے کہ آپ اپنا بورڈ اوپن کر دو، اور بورڈ کو مطلب ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل جو ہے اسے اوپن کر دو، کھلا کر دو. مطلب جتنا یہ کھلا ہوتا جائے گا اتنی رزق میں کشادگی آ جائے گی، دل میں کشادگی آ جائے گی. تو اس لیے کچھ مہمانوں کو ڈھونڈ کے لایا کرو، کچھ خود بخود آ جائیں گے. تو مہمان برکت ہے، مہمان اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنا دیا ہوا پیسہ اپنی راہ میں قبول کر لے، اور یہ آپ کو عزت ملتی ہے مہمان کے دم سے. اور مہمان رحمت خداوندی کی نوید ہے. ہم تمہارے سمجھائی آپ کی کنجوسی میں آج سخاوت کا شعبہ ہے، اور وہ بھی مہمان ہے، تم بھی یہاں پر مہمان ہو. شاعر جا شرر کاش اقبال کا پورا شعر ہے، ریاض کو یاد ہوگا. نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، خیر جا شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں. کہ تو جانے والا ہے میں بھی جانے والا ہوں. جب آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم جانے والے ہیں تو پھر کیا مہمان تو کیا میزبان، تو سب کو سب مسافر ہے. تو ہے بازار امکان کے تماشے، سارے کے سارے مسافر ہیں، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کہ تو اپنے ہاتھ میں باہر لایا تھا تو بتا دے، جو اپنے ساتھ لایا تھا وہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. جو یہاں کا یہاں رکھنے نہیں مشکل بات ہوگی. جہاں کا بات یہاں رکھنے، جو لایا تھا وہ نہیں نا لایا تھا. تو برانڈ کی کا لباس اسی لباس میں جا. اب جہاں کا بات نہیں رکھنا تو اللہ کا ایسا اللہ کو دے دے. تیرے پاس پھر آپ کا ایسا کیا ہے؟ میں نے ذہن لگایا، ذہن کس نے دیا؟ ہاتھ قوت لگائی کس نے دی؟ اللہ نے دی.
آج تیرے پاس جو رزق ہے، اگر تو مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق ہے تو مہمان کو بھی اللہ کی طرف سے مان. احتیاط کے پہلو رکھتے ہوئے کہتا تو پھر چوری رکھ لو گھر میں، جاتے ہوئے مطلب وہ رجسٹری لے جا مکان کی. اچھا یہ لوگ کرتے رہتے ہیں نا، مہمانوں کے ساتھ ایسے کیا تھا رجسٹری والے نے 4 دن مہمان رہا تو منظر سے لیا رجسٹری، کہتے ہیں بھائی بات یہ رجسٹری مکان کی، تو رہ میں جا رہا ہوں، ہمارے پیسے ختم ہو گئے. اچھا یہ نہ کرنا کسی کے ساتھ، اب یہ رجسٹری اپنے پاس ہی رکھنا. اس لیے مہمان کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے ان کی. اصل و فاش کے ساتھ جو ہے نا سختی نہیں کرنی، آدھوتا نہیں کرنا. وجہ من اقصى المدینہ رجل، جیسا حضرت ہے نا، ایک آدمی آ جاتا ہے دوڑا ہوا شہر میں. کہانی اللہ کی ہے، جب کوئی شہر میں آ جائے آدمی آپ کا کسی کام دے، بس آپ کیا دسترخوان سوئیں. خاص بات کیا ہوتا ہے اس کو یاد رکھو، بڑی قیمتی بات ہوتی. اور میزبان بنتے ہوئے اسٹ نہ کرنا اپنے آپ کو. اسٹ کا مطلب مہمان سے یہ بیٹھے، اس کو ایٹ ہوم فیل کرو. ایٹ ہوم کا مطلب کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو مہمان کے مہمان سمجھ، پھر ایزی ہو جائے گی بات. ہاں مہمان کے اپنے آپ کو اس مالک سے سمجھ کرتا، اور پھر اپنے آپ کو مہمان سمجھ، تاکہ سختی نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. سمجھے کہ اس کا رزق تو کھا رہا ہے، ادب سے کھا اور شوق سے کھلا. اور یہ بڑی بات، یہ بڑی بات، بڑا راز.